جانور بوجھ اٹھانے والا ہوتا ہے، اس پہ کوئی بوجھ ڈالے یعنی کہ انسان کا بوجھ اٹھانا اس کا کہ انسان اگر چاہے گا تو جانور سے کام لے سکتا ہے، مگر جانور اگر چاہے انسان سے کام لینا تو وہ اس میں طاقت نہیں ہے، وہ انسان سے کام لے سکتا۔ تو اللہ نے اسے عقل نہیں دی، کیا نہیں دی؟ عقل نہیں دی۔ انسان کو کام کے لیے عقل دی کہ تم کام لے سکتے ہو کسی کی طاقت سے۔ اب طاقت اور عقل میں فرق رکھنا ہے، کیا رکھنا ہے؟ اگر طاقت کی طرف دیکھا جائے تو جانور ہم سے زیادہ طاقتور ہے، ٹھیک ہے، مگر ہمیں اللہ نے عقل اور علم دیا جس کی وجہ سے ہم ان سے اشرف ہیں کہ ہم اسے اتباع تابع کر لیتے ہیں اور اسے بوجھ اٹھانے کے لیے تیار کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے حدیث میں کہ تمہارا نفس ایک جانور کی مانند ہے، ٹھیک ہے، اسے سکھاؤ بوجھ اٹھانا۔ جب اسے سکھاؤ گے جتنا جانور کو سکھانا پڑتا ہے، اگر جانور نے سیکھا ہی نہ ہو سکھائے گا کون؟ کہا انسان۔ جانور خود سے سیکھتا نہیں ہے، جانور خود سے نہیں سیکھتا، اسے سکھانا پڑتا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں تمہارا نفس کبھی نہیں سیکھے گا، تو یہ جانور کی مانندہ ہے، جب تم اسے سکھاؤ گے تو یہ سیکھے گا، اور جسے تم سکھا رہے ہو اس سے تم نے کام لینا ہے۔ اس لیے کیسے ایمان کی رسی کے ساتھ باندھ کے رکھنا، اسے آزاد نہ رکھنا۔ اگر تو اسے ایمان کی رسی سے اپنے نفس کو نہیں باندھے گا تو یہ سرکش ہے، یہ مرضیاں کرے گا، اور اگر ایمان کی رسی سے تو نے اپنے نفس کو باندھا ہوگا تو یہ مرضی نہیں کر پائے گا۔ تو اسے جیسے چاہے گا ویسے اسے چلائے گا۔ جس کھیت سے تو نے اسے کھلانا ہے تو کھلائے گا تو یہ کھائے گا۔ اس لیے کہا تجھے اس شرع میں کیا حاصل کرنا ہے، جو اللہ رسول کی تیرے اوپر شرع ہے کہ تو نے اپنے نفس کو متی، تابع دار، وفادار، بوجھ اٹھانے والا اور سرکشی سے باز رکھنے کے لیے تجھے اللہ نے عقل اور علم دیا تاکہ تو اپنے نفس کو سے کام لے سکے۔ کیا لے سکے؟ ایمانی بھی تو نے کام اسی سے لینا ہے، یہ خود سے ایمانی کام نہیں کرے گا کیونکہ یہ اندھا گنگا بہرا ہے۔ یعنی کہ اگر تو جہاد کر رہا ہے تو تجھے گھوڑا چاہیے۔ کیا چاہیے؟ یہ گھوڑے کی مانند ہے، تو اس کے اوپر بیٹھ جا رہا سفر کرنا، ٹھیک ہے، یہ تجھے منزل پہ لے جائے گا، یہ تیرا بوجھ اٹھائے گا۔ تو نے کبھی بھی اپنا آپ بوجھ نہیں اٹھانا، اسی لیے تو اللہ نے کہا ہے میں نے جس نفس کو جتنی طاقت دی ہے وہ اتنا ہی بوجھ اٹھاتا ہے۔ یہ نہیں کہا جتنی طاقت دی ہے وہ اتنا ہی ایمان رکھتا ہے، ٹھیک ہے، ایمان تو رکھتا ہے، تیرا نفس نہیں ایمان رکھتا۔ ایمان کس کو کہتے ہیں؟ عقل اور دل کو، عقل اور دل کو، یعنی کہ تجھے اللہ نے عقل دی ہے کس کے لیے؟ کہ اس کی پرورش کر۔ عقل کی پرورش تو نے کس سے کرنی ہے؟ کہا علم سے عقل کی پرورش ہوتی ہے۔ عقل کی پرورش کس سے ہوتی ہے؟ علم سے۔ جب ہمارے پاس دین کا علم ہوگا تو پرورش ہم عقل کی کر رہے ہیں، تو عقل کو کیا ملے گا؟ اس پرورش سے نور ملے گا، عقل تیری روشن ہو جائے گی، اور جو روشن عقل ہوتی ہے اسے عقل سلیم کہا جاتا ہے، اسے عقل سلیم، یعنی کہ عقل وزیر ہے، بادشاہ دل ہے، اور دل میں نور عقل سے نہیں پیدا ہوتا، محبت سے پیدا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی علم سے روشنی ہر کوئی حاصل کر سکتا ہے،
علم سے روشنی ہر کوئی کر سکتا، یعنی کہ ہر کوئی علم سے کام لے سکتا ہے، مگر محبت یعنی اللہ رسول کی محبت کی میں کام کرنا ہر کسی کا کام نہیں ہے، وہ وہی کام کرے گا جس کے دل میں محبت ہو۔ اب بہت سے لوگ محبت میں کام کرتے ہیں، کیا کہ اب بہت سے نفع اور نقصان دیکھ کے کام کرتے ہیں، وہ عقل والے ہوتے ہیں، کیا ہوتے ہیں؟ عقل والے، وہ دلیلوں کی وجہ سے کام کرتے ہیں، جو انہیں دلیل اچھی لگتی ہے اسے مان کر اس پہ کام کرنا شروع کرتے ہیں، اور جن کے دلوں کا حساب ہوتا ہے وہ دلیل کو نہیں دیکھتے، وہ ذات کو مان کے کام کرتے ہیں۔ ذات ایک صفت کو مانتا ہے، وہ وزیر ہے تمہارا عقل، علم اللہ کی صفت ہے، اور محبت اللہ کے نور ہے، یعنی ذات سے تعلق رکھتی ہے۔ اس لیے محبت میں ذاتی گواہی دینا لازم ہے کہ میں اللہ رسول اور مولا علی سے محبت کرتا ہوں۔ اب یہ ذاتی گواہی دینا دین میں کیا کہتے ہیں کہ میں دین سے محبت کرتا ہوں۔ دین کیا ہے؟ تمہاری اصلاح۔ دین کیا ہے؟ تمہاری اصلاح۔ اور محبت کیا ہے؟ تمہاری کامیابی۔ اب اصلاح کے لیے اللہ نے علم دیا، کامیابی کے لیے اللہ نے محبت دی، کامیابی کے لیے کہ وہ لوگ کامیاب ہیں جو محبت کرتے ہیں اللہ رسول سے، یعنی کہ انعام انہوں نے پا لیا۔ کیا انعام پا لیا؟ نور۔ اللہ نے ان کے دلوں کو نور سے روشن کر دیا۔